اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، یہ بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل ہے۔ والکتاب، کتاب تو کہتے ہیں قانون کو ہے، اس پوری کائنات کے اندر ایک قانون چل رہا ہے، ایک قانون، کتاب بھی ایک واحد کا صیغہ آیا ہے، ایک مقام پہ کتب ہی آیا ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ قانون ایک ہی ہے کہ اللہ کے لیے سرگرم عمل، قانون ایک ہی ہے کہ ربوبیت عامہ ان سب کے اندر موجود ہے، قانون ایک ہی ہے کہ ربوبیت عالم یہ ہر چیز میں پائی جائے گی جو اللہ نے اس کائنات کے اندر چیزیں تخلیق کی ہیں، قانون ایک ہی ہے، لیکن ان کے آپس میں مختلف قوانین تو ہو سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر وہ ملائکتی ہی و کتبی ہی کے لفظ آئے ہیں۔ سورج اور چاند کا ایک ہی قانون ہے، وہ روز آئیں گے، نمودار ہوں گے، دن اور رات کے درمیان فرق کرنے میں آپ کو مددگار بن جائیں گے، یہ ان کا قانون ہے۔ لیکن ٹھنڈی ہواؤں اور گرم ہواؤں کا قانون الگ ہے، وہ اپنے اپنے دورانے کے لیے آئیں گی اور اپنے اپنے دورانے کو مکمل کر کے ختم ہو جائیں گی، آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گی۔ گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کا جو تصور ہے وہ بھی بعید معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر کتبی ہی لکھا ہوا ہے۔ قانون ایک ہی ہے کہ ربوبیت عامہ ان سب کے اندر موجود ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے میں ان کے مختلف قوانین ہیں جس کے مطابق یہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ سورج اور چاند کی گردش مسلسل جاری و ساری ہے، لیکن سردی اور گرمی کا قانون یہ وقتاً فوقتاً نمودار ہوتا رہتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے مدار کے اندر مختلف قوانین کا ایک معاملہ رکھے ہوئے ہے، لیکن بنیادی قانون کتاب سب کی ایک ہے، رب العالمین کی ہے، تو ربوبیت عامہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہی چیز یہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ ربوبیت عامہ آپ کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ والنبیین، نبا سے نبی آ گیا، نبون سے نبی آ گیا، اور یہ تو نبی بھی نہیں ہے، ان نبی ہے۔ ہمارے ہاں تو جھگڑے اس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ نبی، کسی نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تو اب اس کے سر قلم کرنے کے لیے لوگوں کا سمندر امڑ کے آ جاتا ہے۔ قرآن میں تو نبا کا لفظ بطور فعل بھی آیا ہے، نبی عبادی، خبردار کر دیجئے میرے عباد کو، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، خبردار کر دیں ان کو عن ضیف ابراہیم کے بارے میں۔ سورۃ النبا تو پورے سورت ہے مستقل، اماں کے بارے کے اندر پہلی سورت، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، عظیم خبر کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا متجسس ہو کر سوال کر رہے ہیں۔ تو نبی تو عربی زبان کے اندر ہر خبر دینے والے کو کہتے ہیں، نبی فعیل کے وزن کے اوپر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جسے رحیم، خبیر، بشیر کے صیغے آتے ہیں، ایسے ہی نبی کا صیغہ آیا ہے عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے۔ خبر دینے والا ہے، یہ صفت مشبہ فاعل کا معنی دیتا ہے، خبر دینے والا۔ جیسے رحیم رحم کرنے والا ترجمہ کرتے ہیں نا آپ، ویسے نبی کا ترجمہ کرتے ہیں خبر دینے والا۔ نبی عام ہے، ان نبی خاص ہے، یہاں پر ان نبیین کا معاملہ ہے، ہم نبی پر جھگڑے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لفظوں کے اوپر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، لفظوں کے اوپر قتل عام چل رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ بول دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، عمل اس کا جیسا بھی ہو، ہم لفظوں کے اوپر پورے کے پورے معاملات انجام دے دیتے ہیں۔ فلاں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اب تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی اور ان نبی میں فرق ہے۔ نبی تو عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو ہر خبر دینے والے کے لیے استعمال کیا جائے گا، کامن ناؤن ہے۔ آپ نبی کے لفظ کو، عربی زبان کے لفظ کو ایک چیز کے ساتھ خاص کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہی معاملہ رب کے ساتھ کیا ہے۔ آپ اردو کے اندر ارباب اختیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ارباب کا لفظ نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو ربن کی جمع ہے۔ ارباب استعمال کر لینا بالکل جائز ہے، لیکن رب استعمال کر لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ رب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے، زبان کے لفظوں کو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو محدود کرنے کے لیے پھر پراپر ناؤن استعمال کیا جاتا ہے، قرآن نے تو پراپر ناؤن استعمال کیے ہیں۔
قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر سورہ یوسف میں وَاذْكُرْ عِنْدَ رَبِّكَ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں سب نے ترجمہ کیا ہے کہ یوسف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر کر دینا، وَاذْكُرْ عِنْدَ رَبِّكَ کے الفاظ آئے ہیں۔ وہاں آپ روک سکتے ہیں رب کا ترجمہ کرنے سے کہ یہاں پر اس رب کا ترجمہ آپ مرد یا انسان یا آدمی کیسے کر رہے ہیں، کرنا پڑے گا، سب نے کیا ہے، لیکن وہاں الجھا دیا کہ رب اگر کسی نے اپنے آپ کو کہہ دیا تو سمجھتے ہیں یہ کافر ہو گیا۔ نہیں، آپ رب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے، کسی بھی زبان کے لفظ کو محدود نہیں کر سکتے۔ ارباب اختیار استعمال کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی توجہ اس طرف نہیں آتی کہ ارباب رب کی ہی جمع ہے۔ آپ ارباب اختیار کہہ کر اس میں سے ہر فرد کو رب ہی کہہ رہے ہیں۔ 3 لوگوں کا مجموعہ اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ ارباب اختیار ہیں تو ان میں ہر فرد رب کہہ رہے ہیں آپ اس کو کہ ہر فرد رب ہے، اور تینوں مل کے ارباب بنیں گے۔ لیکن واحد کا صیغہ آپ کسی کے لیے استعمال کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں ہمارے ہاں۔ ایسے ہی نبی اور رسول کے لفظوں سے لوگوں نے اپنا دھندا لگایا ہوا ہے کہ نبی اور رسول کا لفظ، نبی اور رسول کا لفظ یہ عربی زبان کا کامن ناؤن ہے۔ ہر پیغام دینے والے کو عربی زبان میں رسول اور نبی ہی کہتے ہیں جو خبر دینے والا ہوتا ہے، جبھی تو قرآن ان نبیین کا لفظ استعمال کر رہا ہے، خصوصی لوگ۔ اپنے کردار سے اپنے آپ کو اس منصب پر سرفراز کر لینے والے لوگ کہ جن کے ذریعے پھر اللہ اپنے پیغام کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتراض نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کیا اللہ محتاج ہے اپنے کلام کو انسان کے ذریعے پہنچانے کا؟ کیا اللہ محتاج ہے کہ وہ آپ کو اس زبان کے اندر قرآن دے، انسانوں کے پاس اپنا کلام پہنچائے تو لوگوں کے پاس وہ پیغام پہنچ جائے؟ تو آپ لوگ محتاج ہیں مجھ سے قرآن سیکھنے کا؟ آپ اس میں بھی یہ کہیں گے کہ اللہ محتاج تھا کہ حافظ عاطف صاحب اس آیات کا ترجمہ یہ بیان کریں گے تو بیان ہوگا، لوگوں کے سامنے کھل کے آئے گا، ورنہ اس کا بیان جو ہے وہ مبہم ہی رہے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا والا قانون، وہ پیمانہ، وہ کیا بیان کر رہا ہے آپ کو؟ آپ پہلے اپنے آپ کو اس منصب پر سرفراز کر لیجئے کہ لوگ آپ سے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں جس پیغام کے اندر ان کو ہمیشہ سے الجھایا گیا ہے۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں تو یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص آ کر بیٹھ کر بیان کرنا شروع کر دے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلام میرے بیان کرنے کا محتاج ہے، ہرگز نہیں۔ اس کو تعاونوا علی البر والتقوی کی کیٹیگری میں رکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے، جب آپ کہتے ہیں انصار اللہ، اللہ کے مددگار، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ محتاج ہے اس لیے مدد طلب کر رہا ہے۔ انصار اللہ کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، اس کو تو میں مقام پہ جا کے بیان کروں گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تعاون علی البر والا معاملہ ہے ہی یہ کہ ایک بندے کے اندر اگر صلاحیتیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ صلاحیتیں انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بن جائیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دینا، پھیلا دینا، یہی تو تعاون علی البر والتقوی ہے، آپس میں تعاون والا معاملہ۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے اپنے کلام کو پہنچانے کا۔ اس نے تو جب کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس نے کہا وَأَوْحَى إِلَى السَّمَاءِ وَأَوْحَى، وہ آیت میرے ذہن سے بھی محو ہو رہی ہے، آسمان کی طرف وحی کی، وہ الفاظ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہیں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اس نے سما میں ہر کام کا حکم وحی کر دیا، پوری کائنات کے اندر وحی کی ہے نا، اس نے پیغام دیا ہے نا اس نے۔ اسی طرح آپ بھی اس کائنات کا حصہ ہیں، آپ کو بھی اس نے پیغام دیا ہے۔ وہاں پیغام رسانی کیسے کر رہا ہے وہ اس کا اپنی شان ہے، اپنا معاملہ ہے۔ یہاں پیغام رسانی کیسے کر رہا ہے یہ اس نے بیان کر دیا ہے۔ والنبیین النبیین،
کردار کے حساب سے معاشرے کے بلند کردار افراد وہ نبی انبیاء کہلاتے ہیں، جن کو ہم نبی اور انبیاء کہتے ہیں، جو سامنے لا کر لوگوں کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا پیغام۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، النحل کے ساتھ وحی کا لفظ آیا ہے۔ وحی کا لفظ بھی خاص نہیں ہے، وحی کا لفظ بھی عام ہے۔ سورہ مریم کے اندر زکریا جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جا کر اپنے ساتھیوں کو وحی کی ہے۔ وحی کا مطلب بھی اشارہ ہوتا ہے، وحی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو قید کر دیں کہ نہیں میں اس کے لیے اب کاپی رائٹس میرے پاس موجود ہیں، یہ کاپی رائٹس اس کو ملیں گے جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ زبانوں کے لفظ پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے آپ۔ کیسے لگا سکتے ہیں قدغن؟ تو زبان کے اندر رائج ہے، مروجہ ہے، لوگ تو استعمال کریں گے جو زبان کو بولنے والے ہیں، آپ کے پاس کاپی رائٹس کہاں سے آ جائیں گے اس کے؟ ہاں، جہاں پر آپ اس کو خاص کر کے بیان کریں گے وہاں خاص سمجھا جائے گا، ورنہ کامن ہی رہے گا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ نہ تو آپ نبی اور رسول کے معنی کو قید کر سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں النبی اور الرسول سے یہ مراد ہے اور نبی اور رسول سے یہ مراد ہوتی ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ تو آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے، وہاں پر رسول لکھیے اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے، وہ آپ کو ڈائریکٹ میسنجر دکھائے گا، اور میسنجر سے بھی آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کے پاس میسنجر کے لیے کس نام سے کتنی آپ کے پاس ایپس موجود ہیں، ان کو کاؤنٹ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کتنے لفظ ہیں میسنجر کے، ان کو عربی میں کنورٹ کیجئے، اپنے موبائل کی جو لینگویج ہے وہ عربک میں کیجئے، جہاں جہاں میسنجر کی ایپس ہیں وہ سب رسول کر دے گا اس کو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ زبان کے الفاظ کو قید نہیں کر سکتے، آپ پراپر کر کے بیان کر دیں کہ الرسول و النبی، قرآن نے بھی تو یہی کیا ہے، والنبیین، النبیین کے لفظ سے اس نے تعبیر کیا ہے، پراپر کر کے بیان کیا کہ یہاں پر بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے اور کیا سمجھا جائے گا۔ لفظوں پہ جھگڑا نہ کریں، لفظ کو آپ عام رہنے دیں، عربی زبان میں کسی بھی زبان میں لفظوں کو عام رہنے دیجئے، باقی مفہوم سمجھا دیجئے۔ وحی کا ذکر قرآن کے اندر ہی زکریا رسول اللہ کے ذریعے لوگوں کی طرف جانا، ان کا اپنا پیغام یہ وحی کے لفظ سے تعبیر کیا قرآن نے، نہ تو آپ اس کو قید کر سکتے ہیں لفظ کو، نہ مفہوم کے کاپی رائٹس آپ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے ان لفظوں کا، یہ عام رہیں گے۔ ہاں، پراپر کر دیجئے، جیسے الملائکہ، النبیین قرآن نے بیان کیا ہے۔